الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. پیغمبر ایمان والوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں ان ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ اصطفى کنانة من ولد اسماعیل، واصطفى قریشا من کنانة، واصطفى من قریش بنی ہاشم، واصطفانی من بنی ہاشم۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال: قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، بفتح الفاء، وقال: أنا أنفسكم نسبا وسهرا وحسبا، ليس في آبائي من لدن آدم سفاح، كلنا نكاح۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ لازم ہے مومنوں پر اطاعت رسول کی، لازم ہے مومنوں پر اطاعت رسول کی، دل میں ہو جا گزین محبت رسول کی۔ اعلان حق کیا ہے جہاں میں رسول نے، اعلان حق کیا ہے جہاں میں رسول نے، حق نے بیان کی ہے رسالت رسول کی۔
سب سے بڑے امین تھے دنیا میں حضور، سب سے بڑے امین تھے دنیا میں حضور، مخفی نہیں کسی پہ امانت رسول کی۔ سچا ہے کون آپ سے بڑھ کر جہان میں، سچا ہے کون آپ سے بڑھ کر جہان میں، مشہور ہے جہان میں صداقت رسول کی۔ قرآن گواہ آپ کے خلق عظیم پر، قرآن گواہ آپ کے خلق عظیم پر، روشن تر آفتاب سے سیرت رسول کی۔ بعد از خدا نبی کی اطاعت ہے ہم پہ فرض، بعد از خدا نبی کی اطاعت ہے ہم پہ فرض، ایمان کی ہے جان اطاعت رسول کی۔ مومن وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کس طرح، مومن وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کس طرح، رکھتا نہیں جو دل میں محبت رسول کی۔ سب سے بلند جیسے محمد کی شان ہے، سب سے بلند جیسے محمد کی شان ہے، یوں ہی بلند شان ہے امت رسول کی۔ دنیا میں جس کا سنت نبی پہ ہو عمل، اس کو نصیب ہوگی شفاعت رسول کی۔ امت میں سب سے افضل و برتر وہی تو ہیں، امت میں سب سے افضل و برتر وہی تو ہیں، حق سے ملی جنہیں کو معیت رسول کی۔ توحید کی ضیاء سے منور ہوا جہاں، روشن ہوئی جو شمع ہدایت رسول کی۔ کفر و نفاق و شرک کی شب ہوئی تمام، کفر و نفاق و شرک کی شب ہوئی تمام، پھوٹی جہاں میں صبح نبوت رسول کی۔ دنیا کا ذرہ ذرہ خوشی سے چمک اٹھا، دنیا کا ذرہ ذرہ خوشی سے چمک اٹھا، جس دن ہوئی ظہور ولادت رسول کی۔ لازم ہے مومنوں پہ اطاعت رسول کی، دل میں ہو جا گزین محبت رسول کی۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، گزشتہ بیانات کے کسی موقع پر میں نے اس بات کی یاد دہانی کی تھی کہ یہ مسئلہ جو پچھلے کئی مہینوں سے بیان ہوتا آیا ہے، اس کے بعد میرا ارادہ ہے کہ میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا کچھ تعارف اپنے احباب کے سامنے پیش کروں۔ آپ حضرات بھی جانتے ہیں اور مجھے بھی کچھ معلوم ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے عقیدت اور محبت کا رشتہ رکھتے ہیں،
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے اس قدر تعارف نہیں ہوتا جو مطلوب ہے۔ آپ حیران رہیں گے، کل میرے پاس ایک نوجوان عالم، نام نہیں لیتا میں، وہ ہر پہلو سے مجھ سے بہتر اور برتر ہیں، دین کی خدمات کے لیے سرگرداں رہتے ہیں۔ اتفاق کی بات ہے کہ کچھ اور بزرگ بھی تھے ان کے ساتھ، عصر کی نماز کے بعد مجھے ملے تو نماز انہوں نے نہیں پڑھی تھی۔ میں نے پوچھا نماز، کہتے نماز ابھی پڑھ لی ہے۔ میں نے کہا پڑھ کر سیدھا اندر آ جائیں گھر میں۔ اب حضرات میں سے کئی دوست ایسے ہوں گے یقیناً میرے غریب خانے پر آنا انہیں ملا ہوگا۔ میری ایک لائبریری ہے اور اچھی خاصی لائبریری ہے، جگہ میرے پاس کم ہے، کتابیں زیادہ ہیں۔ اہل علم کے لیے تو وہ ایک مفید جگہ ہے۔ ہمارے ایک عالم جو اب فوت ہو چکے ہیں، خدا کی کروڑ ہاں ان پر رحمت نازل ہو، وہ ہزارہ ڈویژن میں حویلیاں، آپ نے نام سنا ہوگا، جہاں سے پاکستانی ٹرین کراچی تک کے لیے چلتی ہے، وہاں کے وہ رہنے والے تھے، پروفیسر تھے، ریٹائرڈ پروفیسر قاضی طاہر علی ہاشمی، خدا کی ارب و رحمت نازل ہو ان پر۔ انہوں نے کچھ چیزیں ایسی لکھی ہیں کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرے اپنے حساب سے وہ سارے پاکستانی علماء سے زیادہ قیمتی انسان تھے۔ زندگی ان کی تھوڑی تھی، خدا اپنی جواب رحمت جگہ نصیب فرمائے۔ وہ تشریف لائے، سرگودا میں ایک پروگرام سے واپس ہوئے تو میں نے ان کو فون کیا اور اصرار کیا کہ آپ نے واپس میرے پاس آنا، چلو کچھ اکرام کر دیا جائے، تبادلہ خیال ہو جائے گا۔ انہوں نے عذر کیا لیکن میں نے نہیں مانا، قصہ مختصر کہ وہ اپنے 3 ساتھیوں سمیت آئے۔ میرا دروازہ کھلا تھا، میری لائبریری کے دروازے پر پہنچ کر جب انہوں نے نظر ڈالی میری لائبریری پر، رک گئے، کہنے لگے کاش مجھے پہلے پتا ہوتا کہ آپ کے پاس اپنی لائبریری ہے تو میں اکیلا آتا اور کئی دن تک اس لائبریری سے فائدہ اٹھاتا۔ میں نے کہا آج بھی ہمارا دروازہ کھلا ہے، لیکن کہنے لگے میرے ساتھ جو ساتھی ہیں یہ محسوس کریں گے کہ میں نے ان کو راستہ میں چھوڑ دیا۔ خیر وہ تشریف لے گئے، پھر آنے کا وعدہ کیا لیکن پھر خدا نے اپنے پاس بلا لیا۔ خدا کی ارب رحمت نازل ان پر۔ کہانیاں سننے میں مقصود نہیں کہ یہ چھوٹی سی لائبریری میرے جیسے ناکارہ اور کم علم آدمی کی، لیکن کتابیں بڑی قیمتی ہیں۔ میں نے اس 50 برس کے اندر اور دنیا کو کوئی مال نہیں کمایا، کچھ بھی نہیں میرے پاس۔ میں حلفیہ بیان اگر کہوں تو کہوں کچھ بھی نہیں، لیکن میں جہاں گیا ہوں کتابیں ہی لایا ہوں، جہاں گیا ہوں۔ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، اس موضوع سے نکل جاؤں گا۔ تو کل وہ بزرگ جن کا ذکر میں نے چھیڑا تھا تشریف لائے، کئی خوبیاں ان کے اندر ہیں، بالکل بغیر کسی تصنع اور بناوٹ کے میں کہتا ہوں کئی خوبیاں ان کے اندر ہیں، لیکن بعض چیزوں کا مطالعہ نہیں ہوتا آدمی کا۔ مجھ سے پوچھنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ زینب کے شوہر کون تھے؟ مجھے بڑی ہنسی بھی آئی اور حیرت بھی ہوئی بہت زیادہ، اور اس بات کا احساس ہوا کہ ہمارا عالم، نوجوان عالم، بہت خوبیاں اللہ نے اس کو دی ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھرانے کے بارے میں معلومات نہیں رکھتا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی اولاد یا آپ کے ازواج مطہرات، تو یہ تو نہایت تشویشناک بات۔
آپ حضرات کو تو پتہ ہے نا کہ سیدہ زینب کے شوہر کون تھے؟ ماشاءاللہ، حضرت ابو العاص بن ربی، ان کا اصل نام تھا قاسم۔ یہ سیدہ خدیجہ کے بھانجے تھے، اور نبوت کے اعلان سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے دوست تھے، جگری یار تھے کہ ہر روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ شام کا کھانا اکٹھا کھاتے تھے۔ آگے تذکرہ آئے گا انشاءاللہ، یہ تو میں نے ضمن ایک ذکر کر دیا۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، اور آپ حضرات میرے لیے دعا کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ جیسا مجھ سے میرے لیے مخلص کوئی نہیں ہے، میں آپ کے لیے مخلص ہوں، قرآن میرے ہاتھ میں ہے، خدا گواہ ہے۔ آپ کے لیے ہمیشہ تنہائیوں میں دعائیں کرتا ہوں، لیکن آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں میرے لیے دعائیں کریں کہ خدا مجھے صحت دے اور صحت کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ بس اس کے علاوہ مجھے اور کوئی مقصد بھی نہیں۔ اور ایک دعا اور کہ خدا اپنی جناب سے ہماری ضرورتیں پوری کرے، کسی کا محتاج اور دست نگر نہ رکھے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے وعدہ کیا تھا آپ حضرات سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا تذکرہ۔ اب جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو نہیں پہچانتا وہ رسول اللہ کو کیا پہچانتا؟ اور ہم مسلمانوں کی تو بڑی ذمہ داری ہے، اور میں نے یہ وعدہ کیا تھا آپ حضرات سے، یاد تو ہوگا آپ کو بھی، مجھے بھی کچھ یاد ہے کہ سال ڈیڑھ سال یا اس سے زیادہ عرصہ پہلے کچھ میں نے تذکرہ کیا تھا، لیکن آپ کو یاد نہیں ہوگا۔ اب میں گزارش کرتا ہوں کہ اس کو یاد رکھیں۔ سب سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب۔ ابھی میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، حضرت انس راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ توبہ کی آخری آیت پڑھی، لقد جاءکم رسول، وہ آیت کس طرح ہے؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ لیکن حضرت انس راوی ہیں کہ حضور نے اس روایت کو، اس آیت کو اس انداز سے بھی پڑھا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اور پھر ساتھ فرمایا کہ بفتح الفا، انفس کا لفظ پڑھا، انفس نہیں پڑھا۔ اصل تو قرآن کریم کے اندر آپ پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم ہی میں سے آئے، یعنی جس طرح تم انسان ہو، آدم کی اولاد ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آدم کی اولاد میں سے۔ لیکن اس آیت کو حضور نے ایک دوسرے طریقے سے بھی پڑھا، یعنی ایک دوسری روایت بھی، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس کا معنی ہے یقیناً آ گئے تمہارے پاس رسول تم میں سے سب سے زیادہ نفیس لوگوں میں سے۔ اور پھر حضور نے آگے یہ ارشاد فرمایا، انا انفسکم، لوگوں میری امت کے لوگوں سن لو، میں تم سب سے زیادہ نفیس بنا کر بھیجا گیا ہوں، نسباً و سحراً و حسباً۔ ان جملوں کو یاد رکھیں، پتہ نہیں دوبارہ اس طرح کے مضمون بیان کرنے کے لیے زندگی وفا کرے کہ نہیں۔ نسباً و سحراً و حسباً، مجھے اللہ نے نفیس بنایا نسب کے اعتبار سے۔ نسب کہتے ہیں باپ سے جو سلسلہ چلتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نسب۔ سحراً سسرالی رشتے کے اعتبار سے، کہ میرے سارے سسرالی رشتے بڑے نفیس ہیں۔ وہ حسباً، اور حسب کہتے ہیں، حسب کہتے ہیں ماں کی طرف سے جو سلسلہ چلتا ہے، یہ فرق دونوں محسوس کریں۔ نسب کہتے ہیں باپ کا سلسلہ، اور حسب کہتے ہیں ماں کی طرف سے چلنا۔ اکثر آپ اردو کی کتاب میں تحریروں پڑھتے ہیں حسب و نسب، تو میں نے تھوڑا سا فرق بتا دیا کہ حسب جو باپ سے سلسلے چلتے ہیں اس کو حسب کہتے ہیں، جو ماں کی طرف سے رشتے ہیں ان کو حسب کہتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا انا انفسکم نسباً و سحراً و حسباً، میں نسب کے اعتبار سے نہیں، باپ کی طرف سے بھی نفیس ہوں، اللہ نے مجھے بنایا ہے۔ یہ تعلی نہیں یاد رکھے، دل کے اندر کوئی وسوسہ شیطان نہ ڈال دے۔ اللہ کے نبی نے اظہار حقیقت فرمایا، سچ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دیا۔ اگر کوئی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ایسا عقیدہ نہیں رکھتا تو اس کا نہ اسلام سے تعلق ہے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلق ہے۔
تو میں نسب کے اعتبار سے بھی نفیس بنایا گیا ہوں، سسرالی رشتوں کے اعتبار سے بھی نفیس بنایا گیا ہوں، ماں کی طرف سے چلنے والے جو رشتے ہیں ان کے طرف نفیس بنایا گیا ہوں۔ لیس فی آبائی ملۃ آدم صفاح، میرے باپ عبداللہ سے لے کر آدم علیہ السلام تک جتنے بھی درمیان میں رشتے ہیں، کڑیاں ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی بدکار نہیں گزرا۔ اب یہ حق تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنچتا ہے نا، دنیا کا کوئی دوسرا انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے جس کو اپنے نبوت کے لیے چنا تھا اور ساری کائنات کا سردار بنایا تھا، انہیں کو حق بھی دیا کہ وہ یہ اعلان فرمائیں کہ میرے باپ عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام تک کوئی صفاح یعنی ناجائز تعلق رکھنے والا، بدکار، زانی، ایسا کوئی بھی نہیں گزرا میرے باپ عبداللہ سے لے کر آدم علیہ السلام تک۔ کلنا نکاح، ہمارا سارا سلسلہ نظم نکاح کے ساتھ آیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں دوستو، خدا بند خصوص مجھے آپ کو، ہر مسلمان کو ایسی سوچ، ایسا عقیدہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں رکھنے کی توفیق دے، اسی پر ہمیں قائم رکھیں۔ آپ حضرات سے میری درخواست ہے، ہمیشہ درخواست ہی کرتا ہوں، آپ مجھ سے ہر اعتبار سے بہتر ہیں۔ کچھ چند چیزیں ایسی ہیں کہ جو میری معلومات زیادہ ہوں گی، باقی آپ ہر اعتبار سے بہتر ہیں۔ میری درخواست ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کو بالکل حرز جاں بنا کر کے، حرز جاں کا معنی ہوتا ہے تعویذ ڈالتا ہے نا انسان، اس کو امید دیتا ہے کہ اس سے مجھے فائدہ ہوگا، ان معلومات کو حرز جاں بنا کر رکھیں، بھولیں نہ کبھی بھی۔ اور یہ میں نے اس لیے نہیں سنا کہ آپ یہاں بیٹھ کر یہیں سن کر یہاں دے کر پھر چلے جائیں اور دل دماغ کو خالی کر کے چلیں، یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ کی اپنی ذات کے ساتھ ساتھ آپ کے گھرانے کو بھی فائدہ پہنچے، آپ کے حلقہ احباب کو بھی، رشتہ داروں کو بھی فائدہ پہنچے۔ دیکھیے آج میں اکیلا ناکارہ سا آدمی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، لیکن بزرگوں کی کتابوں کو کھنگال کر یہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ان کا احسان ہم پر ہے۔ اگر وہ محنت نہ کرتے تو میرے جیسے ناکارہ آدمی کو معلومات نہ ہوتی اور میں آپ کے سامنے بات نہ کر سکتا۔ اب سینکڑوں احباب یہ اس وقت موجود ہیں، سب سے میری اپیل یہ ہے کہ آپ اس کو اس طرح ذہن میں بٹھائیں کہ پیوست ہو جائے، اور پھر اس کو آگے سب سے پہلے اپنے گھرانے کہ آپ کا جو بچہ جہاں جائے اسے پوچھا جائے تو بتایا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب یہ ہے، اور پھر پوچھیں لوگ تم کس کے بیٹے ہو تو بتایا جائے کہ فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کی محنت جو ہے اس کی اولاد پر سامنے نظر آ رہی ہے۔ ورنہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بعض اوقات تذکرہ کرتے ہوئے دل کو رنج پہنچتا ہے۔ مسلمان نام کے تو ہمیں ہیں، مسلمانی کیا ہوتی ہے اس سے ہمیں پتہ نہیں۔ پچھلے دنوں میں آپ خود دیکھ چکے ہیں، مجھ سے زیادہ دیکھتے ہیں، میں تو سادہ سا موبائل اور بٹنوں والا استعمال کرتا ہوں، اس کی ضرورت کے تحت بس۔ وہ بڑا موبائل جو ہر بچے چھوٹے بڑے کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ نہیں استعمال کرتا۔ ہاں میری بیٹی برطانیہ میں رہتی، انہیں نے دیا تھا مجھے، اسی کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہوں بس۔ لیکن سوشل میڈیا کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ نوجوان ہمارے پاکستانی مسلمان، ان سے ایک اینکر پوچھتا ہے، اللہ اکبر، سب سے پہلے نبی کا کام کیا ہے؟ وہ نہیں بتا سکا۔ نوجوان لڑکا ہے، دوسرے سے پوچھا، تیسرے سے پوچھا، نہیں بتا سکا۔ مسلمانوں کی اولادیں ہیں، کس پہ گلہ کروں میں؟ اس تعلیمی ادارے کو جس کے اندر وہ پڑھا ہے، اس کے ماں باپ پر گلہ کروں، اس معاشرے پر گلہ کروں، کس پر گلہ کروں؟ آپ خوش نصیب ہیں میرے دوستو، یہ میری معروضات ٹوٹی پھوٹی باتیں ہیں سچ، سننے کا اللہ تعالیٰ آپ کا موقع دے رہا ہے۔ میں خدا کے سامنے یہ پیش کر سکتا، میری اور کوئی نیکیاں نہیں،
یا اللہ میں نے دین کی بات سچی بیان کی ہے، میرے حق میں انشاءاللہ اس مسجد کے در و دیوار بھی گواہ دیں گے، آپ کے وجود اور آپ کے کان بھی گواہی دیں گے انشاءاللہ، مسئلہ میں نے سچ بیان کیا، اس میں گڑبڑ نہیں کی۔ اور انشاءاللہ امید اللہ سے رکھتا ہوں، میں ہر روز آپ لوگوں کی دعا کرتا ہوں، دینی اعتبار سے دنیوی اعتبار سے یا اللہ ان کو خوش اور خوشحال رکھ، سکھی رکھ، یہ ہمیشہ آپ کے لیے دعائیں ہوتی ہیں، کسی کا محتاج نہ رکھ، اپنی جناب سے سب کی ضرورتیں پوری کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات اقدس، اپنے سلسلہ نسب، سلسلہ حسب اور سسرالی رشتوں کے اعتبار سے جو کچھ ارشاد فرما وہ آپ حضرات نے سن لیا۔ اب سسرالی کا لفظ جو میں نے بولا تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات آئیں گی، آگے ان کا تذکر آئے گا انشاءاللہ۔ ابھی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نسب بیان کرنا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی، ہاں ایک روایت اور سنا دیتا ہوں پھر مسلم شریف کی روایت ہے، ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ ایک قبیلہ تھا، اس کو اللہ نے چن لیا ہے۔ پھر حضور فرمایا کنانہ سے اللہ نے قریش کو چن لیا، اور قریش سے بنی ہاشم کو چن لیا، اور بنی ہاشم سے مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات ہیں، اور حدیث کی معتبر کتابوں کے اندر جن کو مسلمان معتبر سمجھتے ہیں۔ اب آئیے اس بات طرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب کیا ہے۔ آپ کے والد گرامی کے اسم گرامی کیا تھا؟ عبداللہ۔ آپ کے دادا محترم کا نام کیا تھا؟ عبد المطلب۔ پردادا کا نام ہاشم۔ ان کے والد کا نام عبد مناف۔ ان کے والد کا نام قصی۔ ان کے والد کا نام کلاب۔ ان کے والد کا نام مرہ۔ ان کے والد کا نام کعب۔ ان کے والد کا نام لوی۔ ان کے والد کا نام غالب۔ ان کے والد کا نام فہر۔ ان کے والد کا نام مالک۔ ان کے والد کا نام نظر ذات کے ساتھ۔ ان کے والد کا نام کنانہ۔ ان کے والد کا نام خزیمہ۔ ان کے والد کا نام مدرکہ۔ اور ان کے والد کا نام الیاس۔ ان کے والد کا نام مزر۔ اور ان کے والد کا نام نزار۔ ان کے والد کا نام معد۔ اور ان کے والد کا نام عدنان۔ یہ 21 سلسلے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر باقاعدہ روایت موجود ہے، باب مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں حضور نے اپنے ان سلسلوں کا رشتہ کر کے عدنان پر ختم کر دیا۔ تین چار تو آپ کو یاد ہوں گے ہی اور ہونے چاہیے، عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، یہ 4-5 تو انسان کو یاد ہونے چاہیے۔ باقی بھی آپ یاد کر سکتے ہیں، کیونکہ الحمدللہ ہمارا یہ بیان ہمارے ڈاکٹر صاحب کی مہربانی سے نیٹ پر چلتا ہے، اور پوری دنیا سے ان کو بھی اطلاعات آتی ہیں، مجھے بھی پتہ چلتا رہتا ہے۔ تو آپ حضرات ان سے رابطہ کر کے وہ جو سلسلہ، کیوں ڈاکٹر صاحب کس نام سے؟ ٹیم روشنی کے نام سے، اس کا تجسس کریں آپ اپنے موبائل میں، تو انشاءاللہ ہر جمعے کا بیان آپ کو ملتا رہے گا۔ اگر کوئی غلطی بھی ہوگی تو آپ مجھے نشاندہی کریں گے۔ خیر، عرض کر رہا تھا کہ کم از کم 4-5 سلسلے جو ہیں ہر مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں یاد ہونے چاہیے۔ عبداللہ بن عبد المطلب، بن کا معنی بیٹا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب عبداللہ کے صاحبزادے ہیں، اور عبداللہ عبد المطلب کے صاحبزادے ہیں، عبد المطلب ہاشم کے صاحبزادے ہیں، اور وہ عبد مناف کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہاشمی کہلاتے ہیں اس نسب سے، کیونکہ درمیان میں ایک ہاشم آتا ہے۔
یہ 21 سلسلے میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے، کیونکہ اس سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بیان فرماتے تھے۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سلسلہ نسب بیان فرمایا 21 پر جا کر رک گئے، اور یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس جو ایک مشہور صحابی ہیں، سیدنا عباس رضی اللہ عنہ صاحبزادے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں۔ ان سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سلسلہ نسب بیان فرماتے تو عدنان سے جا کر آگے تجاوز نہ فرماتے، اور یہ فرماتا ہے کاذبا نصابون، اس سے آگے جو کچھ بیان کرتا جھوٹ بولتا۔ آپ کے پاکستان کا ایک مولوی ہے، میں نام نہیں لیتا، آپ کو زیادہ پتہ ہے، وہ اپنی برتری اور اپنی مولویت کی شان بتانے کے لیے یا دھاک بٹھانے کے لیے کہتا ہے میں آدم علیہ السلام تک سلسلہ نسب بیان کرتا ہوں۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدنان سے آگے نہیں فرمایا، فرمایا کہ جو بیان کر جھوٹ بولتا ہے۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا کی وحی آتی ہے وہ نہیں بیان فرماتے، اور کون ہوتا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی ہیں، آپ کو پتہ ہے، وہ قرآن کریم کی آیت وَعَادًا وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ، اللہ نے عاد کو پیدا کیا، سمود کو پیدا کیا، ان کے بعد بھی کچھ لوگ آئے، اللہ کے سوا بعد میں آنے والوں کو کچھ بھی نہیں جانتا۔ تو پھر عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جو بھی شخص اس سے آگے کوئی سلسلہ بیان کرتا ہے کذبا، جھوٹ بولتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور بزرگ ہیں، ائمہ دین میں سے، فقہا میں سے، مدینہ طیبہ میں رہتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے عشاق میں، عاشق لوگوں میں سے تھے امام مالک۔ ان کے بارے میں یہ سننے میں آیا کہ مدینہ طیبہ کے اندر یہ جوتی نہیں پہنتے تھے، ان گلیوں میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پھرے ہیں، مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنی جوتیاں پہن کر جاؤں۔ اللہ نے ان کو منتخب کیا تھا اس شہر کے لیے جس شہر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رہے، اور وہاں یہ حدیث پڑھاتے تھے۔ موطا امام مالک حدیث کی معروف کتاب ہے، ہو سکتا ہے آپ کے پاس ہو، لیکن اگر آپ عربی نہیں پڑھ سکتے تو ترجمہ بھی مل جاتا ہے، بڑی زبردست کتاب ہے۔ یہ بخاری وغیرہ یہ کتابیں بعد میں لکھی گئی ہیں، موطا امام مالک بہت پہلے لکھا گیا۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے معاصر تھے، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام حنیفہ کے ہم عصر تھے، فرق یہ تھا کہ امام حنیفہ تقریباً 15 سال ان سے بڑے تھے۔ 95 ہجری ان کی سن ولادت ہے، اور ابو حنیفہ کی مشہور روایت کے مطابق 80 ہے، لیکن بعض نے لکھا ہے کہ 80 نہیں 70 ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے ملاقات کی، وہ تابعی ہیں۔ جتنے ائمہ دین ہیں، ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یا اس کے بعد جتنے بھی، ان سب میں سے کسی نے صحابی رسول سے ملاقات نہیں کی، لیکن ابو حنیفہ نے صحابی رسول سے ملاقات کی، اور جس نے صحابی رسول کے ساتھ حالت ایمان میں ملاقات کی اس پر قائم رہا وہ تابعی کہلاتا ہے۔ ابو حنیفہ تابعی تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آپ نے علماء سے سنا ہوگا، خیر امتی قرنی، میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے کے ہیں۔ اس سے مراد صحابہ، ثم الذین یلونہم، پھر وہ ہیں جو ان سے متصلات ہیں تابعین میں سے، ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد آنے والے تبع تابعین۔ ان کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حدیث کتاب موجود ہے کہ یہ سب امت کے بہترین لوگ ہیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ خیر القرون میں سے تھے، مدینہ طیبہ کے تھے، مالک
ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک مشہور شاگرد امام محمد بن حسن شیبانی، محمد بن حسن شیبانی نے امام مالک سے موطا امام مالک پڑھا ہے، اور پھر خود ایک اور کتاب لکھی، وہ موطا کے نام سے، موطا امام محمد کے نام سے ہماری لائبریری میں موجود ہے۔ دونوں استادوں کے شاگرد ہیں، پہلے انہوں نے امام مالک سے پڑھا، پھر ابو حنیفہ سے پڑھا۔ میں نے ایک بات سنی ہے، کسی کتاب میں مجھے بھی نظر آئی نہیں، علماء بتا سکتے ہیں کہ امام محمد بن حسن شیبانی اتنے حسین اور خوبصورت تھے کہ جب تک ان کی داڑھی نہیں آئی تھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے ان کو سامنے نہیں بیٹھنے دیا۔ تقویٰ اتنا تھا ابو حنیفہ کا، اس نوجوان جو عالم بن چکے تھے لیکن اتنے حسین و جمیل تھے کہ کوئی عورت کیسی ہوگی، ان کو اپنے پیچھے بٹھاتے تھے، اور جب یہ پتہ چلا کہ ان کی داڑھی آ چکی ہے تو پھر اپنے سامنے بٹھایا۔ امام محمد بن حسن شیبانی امام مالک کے بھی شاگرد تھے اور ابو حنیفہ کے بھی۔ پھر اس کے بعد ان سے پڑھنے کے بعد انہوں نے خود کتاب لکھی موطا امام محمد کے نام سے۔ وہی روایت جو امام مالک سے پڑھی ہے اس روایت کو نقل کرتے ہیں، پھر اس روایت کے بارے میں ابو حنیفہ کی رائے نقل کرتے ہیں، آخر میں کہتے ہیں بھی نہ خذو، ہماری رائے بھی وہ ہے جو ابو حنیفہ کی رائے ہے۔ اس واسطے امام محمد بن حسن شیبانی ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اور حنفی علماء فقہا میں سے شمار ہوتے ہیں۔ قاضی ابو یوسف اور امام محمد بن حسن یہ دونوں ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور آپ کو پتا ہوگا قاضی ابو یوسف چیف جسٹس تھے اسلامی مملکت اپنے زمانے میں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں۔ خیر، امام مالک کی بات کر رہا تھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا ذکر کیا۔ کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب آدم علیہ السلام تک پہنچانا کیسا ہے؟ ان کا غلط ہے۔ پھر کسی نے پوچھا کہ آدم علیہ السلام تک صحیح حضرت اسماعیل علیہ السلام تک پہنچانا کیسا ہے؟ تو امام مالک من اخبر بھی، اس کو کس نے اس بات کی اطلاع دی کہ امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام تک پہنچتا ہے، اور اس کے سارے سلسلے یہ چیزیں وحی کے ذریعے معلوم ہو سکتی ہیں، اور وحی والے نے بتا دیا کہ عدنان سے آگے نہیں، 22 سلسلوں تک بتا دیا، اس سے آگے نہیں۔ اور اس سے آگے جو انبیاء کرام گزرے تو وہ تو ہزاروں نہیں لاکھوں سلسلے بنتے ہیں، لاکھوں۔ یہ وہ سلسلہ تھا جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان مبارک سے آپ حضرات کو سنا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا شجرہ نسب یعنی باپ کی طرف سے وہ عدنان تک بیان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ، آپ کو تو نام معلوم ہوگا ہی، سیدہ آمنہ۔ ان کے والد کا نام وہب تھا، قبیلہ بنو زہرہ سے تعلق رکھتی تھیں، لیکن وہب ان کا نام تھا۔ وہب کے والد کا نام تھا عبد مناف، اور عبد مناف کے والد کا نام تھا زہرہ، اور زہرہ کے والد کا نام تھا کلاب، اور ان کے والد کا نام تھا مرہ۔ اس کے بعد آگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شجرہ نسب مل جاتا۔ آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا شجرہ نسب مل جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کے بھائی کتنے تھے؟ میں آپ حضرات سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کو بھی تو خیر کچھ مطالعے کا موقع ملا ہوگا، کچھ مولویوں سے سنا ہوگا۔
ویسے ہمارے معاشرے کے اندر آپ حضرات شاید میری تصدیق کریں گے، لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ابو طالب، اور کون تھا کچھ شاید نہ بتائیں، بہت بڑے تیر مارے تو کہتے ہیں حضرت حمزہ تھے یا حضرت عباس تھے۔ یہ بہت بڑی کامیابی۔ میں تھوڑا سا آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی جناب عبداللہ کے 9 بھائی تھے۔ کتنے تھے؟ 9 بھائی تھے۔ ان بھائیوں میں سے 2 جناب عبداللہ سے بڑے تھے اور باقی سب چھوٹے تھے۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ ہمارے جہالت کے مارے ہوئے کوئی ٹی وی اینکر، کوئی مولوی، کوئی لکھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ سب سے چھوٹے تھے۔ اس وقت شیطان بھی لعنت بھیجتا ہوگا ان پر کہ سچ تو کچھ اور ہے اور تم کیا کر رہے ہو۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ مجھے کیوں ضرورت پڑی؟ اس لیے ضرورت پڑی کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی اکثریت ان بدبختوں کی وجہ سے ناواقفیت میں مبتلا ہے۔ جناب عبد المطلب یعنی رسول اللہ کے دادا، ان کے کل کتنے بیٹے تھے؟ 10۔ ان 10 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 تایا تھے، جناب عبداللہ سے بڑے تھے۔ ایک کا نام زبیر تھا اور دوسرے کا نام حارث تھا۔ حارث سب سے بڑے تھے۔ حارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھے، حضور کی ولادت سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اور جناب زبیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے بھی ہیں اور زبیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت بھی کی ہے۔ اپنی توجہ اور دھیان کو میری طرف رکھیں، جناب زبیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت بھی کی ہے، کیونکہ عبد المطلب کی اولاد میں اس وقت سب سے زیادہ کاروباری اور قبیلے کے اعتبار سے نامی گرامی شخصیت جناب زبیر کی تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا تھے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا، یتیم رہ گئے، کچھ عرصے کے بعد والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، پھر ان کی کفالت کا مسئلہ آیا، تو ان کے دادا جب تک زندہ تھے وہ کفالت کرتے رہے۔ اس کے بعد پھر دادا نے اپنے بڑے بیٹے، اس وقت جو بڑے بیٹے تھے جناب زبیر، ان کے ذمہ لگایا کہ میرے یتیم پوتے کفالت آپ نے کرنی۔ اور جناب زبیر نے پھر کفالت کی۔ ہماری تاریخ کی کتابوں کے اندر وہ لوریاں بھی موجود ہیں، لوریاں جو ایک بڑا آدمی بچے کو گود میں لے کر ہاتھ میں لوریاں جو ہے دیتا رہتا ہے، وہ بھی تذکرہ ہے۔ محمد ابن عبدم عشتہ بیعش انعم، محمد جو میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے، میں تمہیں دعا کرتا ہوں کہ تو ساری زندگی عیش آرام کی زندگی گزارے۔ اس طرح اور اشعار بھی ہیں، میں سناؤں گا آگے، ابھی تو اس کا پورا تذکرہ میں نے کیا، میں صرف تعارف کرا رہا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی جناب عبداللہ سمیت عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے۔ ان 10 بیٹوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی سے 2 بڑے تھے، جناب حارث جن کو حضور نے دیکھا نہیں، وہ پہلے فوت ہو گئے، اور دوسرے جناب زبیر تھے، ان کو رسول اللہ نے دیکھا بھی اور ان کی کفالت میں بھی رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کو کیا معلوم ہے، یہی کچھ ہمارے مولوی صاحبان نے مہربانی کی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفیل جو ہے جناب ابو طالب تھے۔ جہالت کے مارے ہوئے رائٹر بھی ایسا ہی کچھ کرتے ہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے، بالکل بے بنیاد بات ہے، اور یہ کچھ جذباتیت میں نہیں کر رہا۔ جناب ابو طالب بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، آپ کے والد سے چھوٹے تھے، لیکن جسمانی طور پر معذور ہونے کے سبب سے ان کے پاؤں میں لنگڑاہٹ تھی۔ تاریخی قدیم کتابوں کے اندر منمق اور محبر اس کے اندر باقاعدہ لکھا ہے۔ یہ کتابیں آپ نے دیکھی نہیں ہوں گی اور شاید نام بھی نہ پڑھا ہوگا، بڑی بڑی ضخیم کتابیں ہیں۔
محبت تو پاکستان میں چھپ چکی ہے، منمق نہیں چھپی، میرے پاس ہے انڈیا کی چھپی ہوئی۔ ایک بزرگ عالم یہاں تشریف لایا کرتے تھے، میں نے ان سے عرض کیا کہ مجھے یہ کتاب کہاں سے ملے گی؟ کہنے لگی یا تو انڈیا میں آپ حیدرآباد تک میں چھپی ہے، وہاں جا سکتے ہیں تو وہاں جا کر لے آئیں، یہاں لاہور کے اندر سلفیہ لائبریری ملے گی۔ مولانا عطا اللہ حنیف صاحب اہل حدیث عالم تھے، خدا کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، بڑے بزرگ، بڑے نیک انسان تھے، سلفیہ بڑی لائبریری ہے ان کی۔ تو ان کا انتقال ہو گیا تھا مولانا عطا اللہ حنیف صاحب کا، مجھ پہ بڑی شفقت فرماتے تھے۔ ان کے صاحبزادے حافظ احمد شاکر صاحب وہ بھی اب دنیا سے چلے گئے، خدا کی ارب و رحمت نازل ان پر۔ ان سے میں نے ذکر کیا، کہنے لگا اگر ہماری لائبریری میں تو میں ضرور آپ کو دوں گا۔ انہوں نے اپنی لائبریری جو ملازم تھا اسے ذکر کیا، اس نے کہا ڈھونڈ 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 کتاب نہیں ملی۔ اب مجھے جن ذریعوں سے پتہ چلا تھا وہ پختہ ذریعے تھے، کیونکہ انہوں نے خود کتاب اپنی آنکھوں سے مطالعہ کیا تھا۔ میں نے حافظ احمد شاکر صاحب سے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں آؤں۔ خیر انہوں نے کہا آپ آ جائیں۔ لائبریری ان کی اوپر والی منزل میں ہے، میں ان کا ساتھ ساتھ سیڑھی چڑھتا جا رہا ہوں، جو ہی آخری سیڑھی پر گئے سامنے میری نظر پڑی تو کتاب پڑی ہوئی تھی۔ کہتے شکر خورے کو خدا شکر دیتا۔ میرے دل میں طلب تھی اس کتاب کی، میں نے خیر کتاب لے لی ان سے، اور انہوں نے اپنے ملازم کو ڈانٹا، وہ ملازم آئیں بائیں شائیں کیا۔ میں نے کتاب کھولی ساری کی ساری، اس کی فوٹو سٹیٹ لے کر پہلے سے زیادہ خوبصورت جلد بنا کر دی، اور آج میرے دل سے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں، خدا کروڑوں مناظر ہوں۔ مطلب یہ قدیم کتابیں ہیں جو آپ حضرات کے مکتبوں کے اندر نہیں ہوگی، ہمارے کے مولوی صاحبان کو بھی نہیں پتا ہوتا، اور نہ ہی آپ کے بازار کے اندر کی کتابیں موجود ہیں۔ لیکن ان کتابوں کے اندر باقاعدہ لکھا ہے کہ ابو طالب لنگڑاٹ کا شکار تھے، جس کا دور دراز کا سفر کر کے کاروبار نہیں کر سکتے تھے، ان کے بچے زیادہ تھے اور گھر کی آمدن کم تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے ساتھ یہ احسان کیا کہ اپنے چچا حضرت عباس سے جو کاروباری آدمی سے کہا کہ آپ اپنے بھائی جناب ابو طالب کے کسی بیٹے کو لے لیں، کفالت کریں۔ حضرت علی خود اپنے گھر میں لے لیا ان کو، ان کی کفالت رسول اللہ نے کی، اور حضرت جعفر طیار کی کفالت حضرت عباس نے کی۔ میں انشاءاللہ عربی کتابوں کے حوالے آپ کے سامنے نقل کروں، فلاں فلاں کتاب نے اس طرح عبارت لکھی ہے۔ تو حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تایا کل کتنے تھے؟ والد گرامی کو چھوڑ کر 9 آدمی تھے۔ 2 تایا تھے، ایک تایا تو حضور نے دیکھے بھی نہیں، اور انہوں نے بھی حضور کو نہیں دیکھا، وہ پہلے انتقال کر کے، ان کا نام حارث تھا۔ اور دوسرے تایا انہوں نے رسول اللہ کو دیکھا بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت بھی فرمائی، وہ ہے جناب زبیر بن عبد المطلب۔ اس سے نیچے آئے، ایک کا نام ہے ابو طالب جیسے آپ نے سنا، اور ایک کا نام ہے ابو لہب۔ ان کو زمانہ اسلام بھی ملا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اسلام سے دونوں معروم رہے۔ ابو لہب تو خیر سخت ترین دشمن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ابو لہب کی مذمت میں اللہ نے قرآن کریم میں سورۃ نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ حضور کا سگا چچا تھا۔ ابو لہب نے وہ کام نہیں کیا جو ابو طالب نے کیا ہے، لیکن ابو لہب ایمان نہیں لایا۔ یہاں میں ایک بات ذکر کر دوں کہ جب اس کے انتقال کا وقت آیا، یہ سب کچھ کتابوں موجود ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ اب بھی چچا جان ٹائم ہے، کلمہ پڑھ لیں، اگر آپ اللہ کی توحید کا اقرار کر لیتے، میں کل خدا کے سامنے آپ گواہی دوں گا۔ بدقسمت یہ ہے کہ اس وقت ابو طالب کے پاس ابو جہل بیٹھا تھا، جو مکہ شہر کا سب سے بڑا کافر اور اسلام کا دشمن، اور ابو طالب کا ایک بھانجا بیٹھا تھا، جو بعد میں اللہ نے اس کو ہدایت دے دی، عبداللہ بن ابی امیہ، بعد میں ہدایت دے دی، لیکن اس وقت وہ کفر پاتا۔ ان دونوں نے کوشش کی کہ چچا جان اپنے آباء و اجداد کے دین و مذہب کو نہ چھوڑنا۔ چنانچہ آخری کلمہ، آخری جملہ ابو طالب کی زبان سے جو نکلا، علی ملت عبد المطلب، میں محمد کے دین پر نہیں دنیا چھوڑ رہا، عبد المطلب کے مذہب پر جا رہا ہوں۔ تو یہ دونوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، ان کو اسلام کا زمانہ ملا۔ 3 چچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہیں جن کا حال ہمیں معلوم نہیں ہوا۔
ایک کا نام حجل تھا، ایک کا نام غیداق تھا، ایک کا نام زرار تھا، ان کا حال ہمیں نہیں معلوم۔ حجل اور غیداق ایک ہے، میں غلط کہہ رہا ہوں۔ مقوم، حجل اور زرار، یہ تین ایسے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں چچا، لیکن ان کے حالات ہمارے سامنے نہیں آئے، ہوں گے کسی کتاب میں ہوں گے، ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ دو چچا ایسے ہیں، حضرت حمزہ اور حضرت عباس، اللہ پاک نے اپنی رحمت کے ساتھ ان کی ایمان کے دور سے مالا مال گئے۔ تو دو یہ ہوئے ایمان والے اور دو وہ کفر والے، کتنے ہوئے؟ چار، اور تین درمیان جن کے حالات معلوم نہیں، کتنے ہوئے؟ سات۔ آٹھویں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی اور دو آپ کے تایا جناب زبیر اور حارث، یہ 10 بھائی تھے۔ ان 10 بھائیوں میں سے دو کو اللہ نے ایمان کے دوروں سے مالا مال کیا اور دو جان بوجھ کر کفر پر رہے، تین کا حال ہمیں معلوم نہیں۔ اور جناب زبیر کا اس سے ذکر نہیں کرتا کہ زبیر کو زمانہ اسلام ملا ہی نہیں، انہوں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں دیکھا اور اس وقت کفالت کی۔ جب یہ 40 برس کے بعد ان کو نبوت ملی تو اس وقت زبیر دنیا سے چلے گئے تھے، اور جناب حارث تو پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے دنیا سے چلے گئے تھے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ایک شجرہ۔ کتنے بھائی ہیں؟ 10، ان میں سے ایک والد ہیں اور 9 چچا تایا ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 پھوپھیاں تھیں۔ کتنی؟ 6 پھوپھیاں تھیں، جن میں سے 2 کو اللہ نے ایمان سے سرفراز نہیں فرمایا، 4 کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب فرمائی۔ جو ایمان نہیں لائیں ام الحکیم البیضا، اور ایک کا نام برہ تھا، یہ ایمان نہیں لائیں۔ اور جو ایمان لائی ہیں، ایک سیدہ امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 بہنیں ایمان لائی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں ہیں، اور 2 ایمان نہیں لائیں۔ تو آپ کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں، سلسلہ نسب میں 9 چچا تایا اور سلسلہ نسب کے اندر 6 پھوپھیوں کا حال معلوم ہوا، 2 ایمان نہیں لائیں اور 4 ایمان لائیں۔ یہاں یہ بات میں ذکر کر دوں کہ اکثر آپ مولوی صاحبان سے ذکر کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں کا ذکر کریں تو وہ صرف ایک کا نام بتائیں گے، حضرت صفیہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی تینوں کا ذکر نہیں کریں گے۔ لیکن چونکہ مطالعے کی کمی ہے، میں نے اس واسطے یہ ذکر کر دیا کہ میں نے باقاعدہ حافظ ابن حجر عسقلانی کی کتاب جو صحابہ کے تذکرے پر لکھی گئی ہے، ان کے ایک ایک صفحے کو میں نے کھنگالا ہے، اور پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پھوپھیوں کا حال بھی معلوم ہوا کہ یہ ایمان لائیں۔ تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی شجرہ نسب۔ یہاں چونکہ آج افتتاحی بات ہے، انشاءاللہ العزیز اس موضوع پر گفتگو کروں گا۔ میرے پاس آپ کے اس مسجد کے اندر صف اول کے اندر ایک عالم ہے جو کئی سال پہلے ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ یہ بلوچستان کے علاقہ گوادر میں رہتے ہیں، بہت بڑا ان کا مدرسہ ہے، مولانا عبدالرحیم صاحب ہیں۔ تو اس مدرسے کے تعاون کے سلسلے میں یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں نے ملکی حالات کا ذکر جیسا کر دیا تھا، لیکن بہرحال یہ تو اللہ کی توفیق ہے، پہلے بھی جس کو خدا توفیق دیتے تھے وہ کرتے تھے، اور آج بھی جس کو اللہ توفیق دیں کریں گے۔ یہ مشکل حالات کے اندر وہاں گوادر میں ان کا مدرسہ ہے۔ تو آپ حضرات نماز کے بعد ان کے سامنے یہ تشریف فرما ہے، تو صرف کھڑے ہو جائیں حضرت، اس کا تعارف ہو جائے بس۔ مولانا عبدالرحیم صاحب ہیں، ہمارے اساتذہ کے استاد ہیں اور بڑے عالم ہیں، بڑے مدرسے کے مہتمم ہیں۔ ان کے ساتھ آپ حضرات سے گزارش ہے ضرور تعاون کریں۔ اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ آپ کو برکتوں سے نوازے، آپ کو اپنی جناب سے اتنا کچھ دے کہ آپ ساری دنیا کے ساتھ تعاون کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔